محترم صدر صاحب جناب سلمان خورشید صاحب، IICC کے مینجمنٹ کے دیگر ذمہ داران، خواتین و حضرات، السلام علیکم، نمشکار۔ ممنون ہوں انتظامیہ کا کہ مجھے موقع دیا کہ آپ کے پاس حاضر ہو سکوں بطور ایک طالب علم کے، کیونکہ یہ تو بہرحال محبت ہے انٹروڈیوس کرانے والوں کی کہ وہ اسکالر کہیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں ایک سائنس کا طالب علم ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں۔ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ میں قرآن اور ہیومینٹی پہ، قرآن اور انسانیت پہ بات کروں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ قرآن کی تو ساری تعلیم ہی انسان پہ فوکسڈ ہے۔ یہ فرد سازی کرتا ہے، فرد بناتا ہے، شخصیت بناتا ہے، اور وہ اس طرح کی شخصیت بناتا ہے کہ جیسے ہم نے کیمسٹری میں پڑھا تھا نا کہ کچھ گیسز انرٹ ہوتی ہیں اور کچھ بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں، جیسے ایٹامک ہائیڈروجن ہے یا آکسیجن ہے، وہ بڑی جلدی سب سے جڑ جاتی ہیں۔ تو جب اچھا کردار ہو، اچھے اخلاق ہوں، تو وہ شخص بڑا اٹریکٹیو ہو جاتا ہے اور لوگ اس کی طرف جڑتے ہیں۔ تو میں وہیں سے اپنی بات شروع کروں گا، اور پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ وہی ہے جس کا بھی ذکر ہو چکا کہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادری بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا یعنی متقی ہو، بے شک اللہ سب کو جاننے والا ہے۔ O man, behold, we have created you all out of a male and a female, and have made you into nations and tribes, so that you might come to know one another. Verily, the noblest of you in the sight of God is the one who is most deeply conscious of him. Behold, God is all-knowing, all-aware. اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلی بات جو بہت اہم ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو، یہ ایڈریس ہے پوری ہیومینٹی سے، کہ آپ سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ We all have been created from one father and one mother۔ تو بہت ہی اوبویس سی بات ہے، لیکن ذہن سے معاف رہتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کی جو اولاد ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہن بھائی۔ تو پوری انسانیت میں جو بنیادی رشتہ جس کو قرآن ڈکلیئر کرتا ہے وہ بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ دوسری بات کہ جو ڈویژنز ہیں برادریوں میں، خاندانوں میں، وہ صرف پہچان کے لیے ہیں، یعنی یہ ویسا ہی سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے جیسا ہمیں لائبریری میں ملتا ہے کہ ایکسیس آسانی کرنے کے لیے بکس کلاسیفائڈ ہیں کہ 510 سیریز کی کون سی ہے، 570 کی کون سی ہے، تاکہ ریٹریول آسان ہو۔ یو کین گیٹ دی ریکوائرڈ بک ایزیلی، ورنہ اگر ہزاروں کتابوں کا ڈھیر ہو اور کتاب ڈھونڈنے جائیں تو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو یہ کلاسیفیکیشن، اچھا یقیناً اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 502 سیریز کی کتابیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، 570 بیکار ہے، 310 تو بالکل کوڑا ہے۔ کتاب کی میرٹ کس چیز پہ ہوتی ہے کہ واٹ کنٹینٹ اٹ ہیز، اس میں کیا وزڈم ہے، کیا سمجھایا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہر شخص کی ویلیو جو ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ اہمیت جو ہے ان دی کنٹیکسٹ آف ہیومینٹی دیکھی جاتی ہے کہ انسانیت کے لیے وہ کتنا اچھا ہے، کتنا فائدہ مند ہے، کتنا مفید ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل تکریم اور عزت وہ شخص ہے جو تقوی میں بہتر ہو۔ تقوی ہم کسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ 100% چلنا، جس چیز کو کہا گیا ہے اسے کرنا اور جس چیز سے روکا گیا ہے اسے نہ کرنا، یعنی ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس از تقوی۔ یہ واو قاف یہ کہ مادے کے حساب سے تقوی کا مفہوم ملتا ہے،
اس کے حساب سے میں آپ کو ایک سمپل بات بتا رہا ہوں جو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ ادروائز دیکھیں میں بطور ایک اسٹوڈنٹ لگ بھگ 30 سال ہو گئے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے، اور اس میں میری چونکہ اپنی خود زندگی کی کہانی ہے کہ میں شروع میں جن چیزوں سے بہت الجھا اور جنہوں نے مجھے الجھایا اس میں تقویٰ بھی تھا. تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ آل تھنگز آر ڈیفیکلٹ بیفور دے آر ایزی. تو جو سمپلیسٹ سمجھ مجھے تقوی کی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جسٹ فالو ڈیوائن گائیڈنس. جو اللہ کے احکامات ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا اس پہ عمل کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر کیا، جیسا کہ ہمیں سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں ملتا ہے کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف اس کی جو وحی کیا جاتا ہے، یعنی آئی جسٹ سبمٹ اینڈ فالو واٹ از ریویل ٹو می، اور اگر میں نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ رسول یہ کہتے ہیں. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ آپ نے پوری عمر، پوری زندگی اللہ کی ہدایت پہ عمل کری، یعنی آپ متقی تھے اور بہترین متقی تھے. تو یہ تقوی کا پیمانہ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں جو متقی ہے، یعنی جو ان ڈیوائن گائیڈنس پہ عمل کرتا ہے، جن میں سے کچھ انسٹرکشنز، کچھ ڈیوائن گائیڈنسز میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ تقوی میں ہے، وہ تقوی میں بہتر ہے. اور آخری بات کہ گاڈ از آل نوئنگ آل اویئر، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہر چیز جانتا ہے، واقف ہے ہر چیز سے. کہو اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو جو ہدایت پائے گا تو صرف اپنے لیے پائے گا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وبال صرف اسی پر ہوگا، اور میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں. So, O people, indeed the truth has come to you from your nurturer. Whosoever chooses to follow the guidance follows it for his own good, and whosoever chooses to go astray does so to his own loss, and I am not a guardian over you. اس میں ایک دوسرا پرنسپل قرآن کا واضح ہوتا ہے بہت کلیئرلی کہ you have the truth with you, and this truth is for the entire humanity. یہ قرآن میں آیات ہیں، پچھلے میں نے لیکچر میں رکھی تھی، میں نے کوشش کری ہے کہ ریپیٹ نہ کروں، حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ریپیٹ ہونا ضروری ہوتی ہیں. قرآن کی کیا آیتیں ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے. ہدی للناس، ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. تو ہدایت ہے، حق آ گیا ہے آپ کے پاس سے، اب کمپلشن نہیں ہے کسی کے پاس، جو چاہے فالو کرے، جو چاہے نہ کرے. یہ اسپرٹ ہے اسلام کی. لیکن یہ بتا دیا کہ جو فالو کرے گا اسے، اس سے فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو نہیں کرے گا تو اس کا نقصان بھی وہی بھگتے گا. یعنی مکافات عمل یا کرما کی بات ہے کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جو کریں گے اسی کا نتیجہ پائیں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. نیبولی بو کے آم کا درخت نہیں ملے گا، نیم ہی ملے گا. تو جو کریں گے اس کے ریٹرنز ملتے ہیں یہاں پہ بھی اور ہیئر آفٹر میں بھی، اگلی زندگی میں بھی. یہ کلیئر کٹ ایک اصول ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی میرا کام کیا تھا، آئی ایم اے میسنجر، مائی پرپز واز ٹو کمیونیکیٹ دا میسج کلیئرلی. میں پیغمبر تھا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، آپ تک پہنچا دیا. ناؤ اٹ از یور ٹیک، عمل کیجئے یا چھوڑ دیجئے، اور میں ذمہ دار نہیں. یعنی اگر آپ عمل نہیں کریں گے اور آپ کا انجام خراب ہونے لگے گا، تو اگر آپ رسول کو پکارتے ہیں تو اس آیت کو یاد رکھیے گا، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اور یہ وضاحتیں کئی جگہ ہے قرآن میں. تم لوگ ایک بہترین امت حامل قرآن ہو، جیسے لوگوں کی بھلائی کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. Since you are the bearer of Quran, you are the best community that has been raised up for the benefit of people. You enjoy the right, and forbid the wrong, since you accept the commands of God. یہاں ہم کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے ہماری اچھائی کی بنیادی وجہ کیا ہے. یہ نقطہ بھی سمجھنے کا ہے. بیکاز وی ہیو دا قرآن. اچھا، وی ہیو سے مراد نہیں ہے کہ اٹ از آور پوزیشن، اٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو اس ٹو دا لاسٹ پروفیٹ. یہ قرآن چونکہ ہماری کسٹڈی میں ہے، ہم عاملین قرآن ہیں، لہٰذا ہماری اہمیت ہے. کیا اہمیت ہے کہ اس قرآن کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. کس طرح پہنچائیں؟ جس طرح رسول اللہ نے پہنچایا. جو آپ کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ پریکٹس اٹ.
رسول اللہ نے قرآن کے لیے لیکچرز نہیں کیے، کانفرنسز نہیں کری، اس طرح کی گیدرنگز نہیں کری تھی. وہاں یہ ممکن نہیں تھا، لیکن کہیں پہ بھی مجمع لگا کے بات کی جا سکتی تھی. آپ نے لوگوں کو بلایا اپنے اخلاق، کردار اور معاملات کی بنیاد پر. یہ میں اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ دس از ویئر وی ہیو بین لیکنگ اوور دا ایئرس، رادر سینچریز. ہمارے ہاں عمل کی کمی، اور اس کو ہم پورا کرنا کوشش کرتے ہیں وعظ و تبلیغ سے. عمل کی طرح جب تک نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو اس اسٹرکچر میں نہیں ڈھالیں گے جو ریکوائرڈ ہے، نتیجہ نہیں آئے گا. تو یہاں پہ یہ بات بہت وضاحت سے کہی جا رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو. کیوں ہو؟ بیکاز یو ہیو دی قرآن. اور آخر میں جو بات کہی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یو ایکسیپٹ دی کمانڈس آف گاڈ. اس سے مراد کیا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، یعنی اس کے احکامات پہ ایمان رکھتے ہو اور اس پہ پریکٹس کرتے ہو. کیونکہ بنا پریکٹس کے، دیکھیے قرآن میں ایمان عمل صالح کے ساتھ جوڑ کے آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیونکہ ایمان جو ہے وہ ایک فیتھ ہے، ایک بلیو ہے، لیکن جو ہم کرتے ہیں وہ اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. تو انفیکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر واٹ وی ڈو. میرا جو عمل ہے وہ میری حقیقت ہے. تو اگر میرے عمل میں قرآنک ٹیچنگز نہیں جھلکتی، نہیں دکھتی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بھلے ہی میں کلیم کروں. بیکاز واٹ وی آر واٹ وی ڈو. جو ہم ہیں، جو ہمارا عمل ہے، وہی ہم در حقیقت ہیں. اب قرآنی احکامات پہ ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں، اخلاق میں قرآن کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، تو دکھ جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. حالانکہ اب کرائٹیریا تھوڑے بالکل الگ ہو گئے، تھوڑے نہیں بالکل الگ ہو گئے، بالکل انورژن ہو چکا ہے. آگے پھر اس کی تھوڑی سی بات آئے گی، میں کروں گا انشاءاللہ. یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. It is a book we have revealed to you abounding in good, that they may ponder over its verses, and with those endowed with understanding may be mindful. حاملین قرآن ہم ہیں، قرآن ہمیں دے دیا گیا. اب اس قرآن کا ہم کریں کیا؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا کریں اس کا. لوگ اس کی آیت پہ غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے سبق لیں. یعنی قرآن اپنا مقصد نزول کیا بتا رہا ہے کہ لوگ اس کی آیت پر غور و فکر کریں. یہ نوٹ کیجئے گا. The purpose of revelation of the Quran is that people must ponder upon its verses. اور people کی باتیں، لوگوں کی باتیں، مسلمانوں کی بات نہیں ہے. Anybody who picks up the Quran must think about it کہ لکھا ہوا کیا ہے، اور عمل کر کے دیکھے کہ if it works fine. نہیں تو جیسے کہا گیا کہ کرو اچھا ہے، نہ کرو تمہاری مرضی، کمپلشن کچھ نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسا میرے ساتھ بیتا بچپن میں، کہ جب ہمیں تو گھر سے روش ہی یہ چلی کہ قرآن کے حروف سے ہمیں انٹروڈیوس کر دیا گیا. یعنی میں کیسے کہوں اس کو؟ کیا میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ وی آر illiterates آف قرآن؟ ہم ایسے قرآن کو پڑھنے والے ہیں جو جانتے نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسری کتاب نہیں بتا سکتا جس کو کسی نے آج تک بنا سمجھے پڑھا ہو. مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، جب میں ریسرچ کر رہا تھا علی گڑھ میں، باٹنی میرا سبجیکٹ رہا ہے، تو اس میں ایک ریفرنس جو تھا وہ جرمن لینگویج میں تھا. میں نے اس کو اپنی ایم فل ڈیزرٹیشن تیار کر رہا تھا، سائٹ کیا، تو میرے استاد نے مجھ سے کہا جب میں ان کے پاس لے گیا دکھانے کے لیے چیپٹر، کہنے پرویز یہ پڑھا ہے تم نے؟ میں کہنا یہ جرمن ریفرنس ہے. تو کہنے تو کیا ہوا؟ ایس ایم آر انصاری صاحب تھے وہاں اس وقت فزکس ڈپارٹمنٹ میں. کہنے لگے انصاری صاحب کے پاس جاؤ، ان سے سمجھو یہ ہے کیا، لکھو اسے، پڑھو، سمجھو، پھر اسے کوٹ کرنا. ایک صرف ایم فل ڈیزرٹیشن کے لیے اوریجنل ٹیکسٹ کو سمجھیے. قرآن ہمارے پاس عربی میں ہے، ہمیں عربی نہیں آتی. ہم اپنے بچوں کو صرف حروف پہچاننا سکھا دیتے ہیں، جس کو ہم ناظرہ قرآن کہتے ہیں. اور ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بچپن کی وہ اسٹیج، جیسے ہم تو بچہ کہتے ہیں، لیکن جو لوگ خاص طور سے میں کہوں گا سائیکولوجسٹ ہیں یا سائیکولوجی کو سمجھتے ہیں یا برین ڈیولپمنٹ کو جانتے ہیں، وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ 5 سال کی عمر تک بچے کی برین فارمیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے.
the die is cast. اس عمر تک کے بچے کو ہم گنتے نہیں ہیں. اس وقت ہم اسے کیا سمجھا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی چیز پڑھ سکتے ہو بنا سمجھے. یعنی ایک تھورولی اللاجیکل چیز اس کے سب کانشیس میں ہم بٹھا رہے ہیں کہ تم سب سے اہم کتاب کو، جس کو ہم بک آف گائیڈنس بھی کہتے ہیں، بنا سمجھے پڑھ سکتے ہو. یہ اس کی سب کانشیس میں جب چیز بیٹھ جائے گی تو یہ اس کی پرسنالٹی میں آگے کیا اثر ڈالے گی، اس چیز کو ہم نہیں سوچتے. ناظرہ کا انتظام ہے، تجوید کا ہے، قرأت کا ہے، حفظ کا ہے، ان میں سے کسی چیز کی اہمیت کم نہیں ہے، یہ مت سمجھیے گا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور واقعی ہے ہر چیز اہم ہے. تجوید ادائیگی ٹھیک نہیں ہے اور قرأت بھی اسی کا حصہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن اپنے جو مقصد نزول بتا رہا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں کہ اپنے لیے چیزیں چن لیں اور قرآن جس چیز کو کہہ رہا ہے اس کو بند کر کے پیچھے ڈال دیں؟ غور و فکر کی بات کہاں پر ہوتی ہے؟ جب سمجھا کے نہیں پڑھایا جا رہا، کوئی سمجھ کے پڑھنے کی بات نہیں کر رہا. آج بھی بہت خالی آوازیں ملتی ہیں. ناٹ مینی پیپل، خاص طور سے پلیسز ویئر اٹ میٹرس. آئی ہوپ انڈرسٹینڈ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. ممبروں سے کہاں اتنے کھل کے بات کہی جاتی کہ قرآن کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر کوئی اس پہ غور و فکر کرے. کہیں کہیں ہوتی یہ چیز، لیکن جب تک یہ موٹیویشن ممبر سے نہیں اٹھے گا، کہاں نہیں جائے گا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو. ناظرہ قرآن پڑھانا بند کرو، گھر میں بچوں کو شروع سے سمجھا کے پڑھاؤ قرآن، تاکہ شروع سے اس کی شخصیت کا حصہ بنے کہ مجھے ڈوز اینڈ نوٹس معلوم ہے کہ قرآن مجھے کیا کرنے کو کہتا ہے، اور اس میں یقیناً جو چیزیں اس کے لیے ریلیونٹ ہے اس کو آپ پہلے لے لیجیے، جو اس کے بنیادی کردار کا حصہ ہو سکتی ہیں. تو بہرحال یہ بہت اہم آیت ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ واٹ از دی پرپز آف ریویلیشن آف قرآن، مقصد نزول کیا ہے قرآن. اور نیکی و تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ کی پکڑ سخت ہے. اینڈ ہیلپ ون another in goodness and following divine commands, and do not help one another in sin and aggression, and be mindful of Allah's laws. Surely Allah is strong in grasping. قرآن کی اہمیت بتا دی گئی، ہمیں دیا گیا ہے، اس کی ایک امپورٹنس ہے، اس لیے ہم خیر امت ہیں. ہم خیر کا میسج لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس تھرو آور مینرس اینڈ ڈیڈس. پھر یہ بتا دیا گیا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، کہ اس پہ غور و فکر کرو. اور پھر اس کے بعد کام کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہاں ایک دوسرے سے مراد مسلمان نہیں ہے، پوری ہیومینٹی کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے. دی کنٹیکسٹ از ہیومینٹی، انٹائرلی ہیومینٹی، کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرو، تقوی کے کاموں میں، یعنی جہاں پہ بھی گڈنس اسٹیبلش ہوتی ہے، اللہ کے احکامات جو پوری انسانیت کے بھلے اور فائدے کے ہوتے ہیں، ان کی جب بات ہوتی ہے تو جڑ جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن کہیں پہ گناہوں کی، ایگریشن کی، اللہ سے احکامات سے ہٹ کے کرنے کی کوئی بات ہوتی ہے، اور اللہ کے حکم سے ہٹ کے جتنی باتیں ہوں گی دے ول بی اینٹی ہیومن. ہر چیز، اور ہیومن ہی کیا، آئی وڈ سے اینٹی پلانٹ، اینٹی لائف. کیونکہ قرآن تو اب وقت نہیں ہے کیا کیا بات کی جائے. قرآن تو پورے پلانٹ کی کیئر کی بات کرتا ہے ہم سے، پوری پلانٹ کنگڈم کی، اینیمل کنگڈم کی، بایو ڈائیورسٹی کی، پولوشن کی، ریسورسز کی، کس چیز کی بات نہیں کرتا قرآن. لیکن جب سمجھ کے نہیں پڑھا جا رہا تو غور و فکر کون کرے گا، اور تفکر تدبر کہاں ہوگا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. Why don't they ponder upon the verses? Are their hearts locked? تو جب پونڈرنگ کب ہوگی، جب ہم پڑھیں، سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں. جیسا میں نے ابھی ایک آیت آپ کو دکھائی کہ مقصد ہے غور، کیونکہ جب تک آپ سوچیں گے نہیں آپ کچھ اس میں سے انفرنسز ڈرا نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز پہ جب تک ہم سوچتے نہیں ہیں بات نہیں بنتی. اور یہی ایک ہیومن ڈسٹنکشن ہے، انٹلیکٹ. اس کو استعمال نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. تو اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، اور کسی طرح کے ایگریشن میں اور سن میں. دیکھیے سن جو لفظ ہے یہاں پہ، اسم جو آیا ہے، یہ ہر وہ کام ہے جو انسان کو کمزور کر دیتا ہے. اسپریچولی، فزیکلی، کوئی بھی جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں ان کو آدمی کر لیتا ہے، لیکن اس سے اس کے جسم میں کمزوری آ جاتی ہے. جو آدمی فری کے پیسوں کا عادی ہو جاتا ہے وہ محنت سے روزی نہیں کما سکتا، اس کی وہ محنت کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ اسمن ہے. He has lost the capacity to earn anything، کیونکہ فری کے پیسے مل رہے ہیں، اسے مل رہے ہیں یا وہ کما رہا ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے
منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کرنا ہے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس طرف مڑتا ہے, بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. یعنی ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے ہمیں ٹو ڈو گڈ, بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا. اس سے کمپیٹ نہیں کرنا کہ میرا ایڈریس کیا ہے, میری لوکیلٹی کیا ہے, میرے مکان کا سائز کیا ہے, میرے گیریج میں کتنی گاڑیاں ہیں, میرے ہاں کس انداز کے مہمان آتے ہیں, میرے فنکشنس میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں. جو ہمارے ہاں ایک یعنی سمجھی جاتی ہے ایک چیز جس سے ہم بتاتے ہیں, جس سے بلکہ کیونکہ یہ چیزیں اتنی پش کی جاتی ہیں. تھوڑی دن پہلے ایک ایڈ آیا تھا بڑا انٹرسٹنگ, لکھا تھا این ایڈریس ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ ود, ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایڈورٹیزمنٹ تھا. کہ میں جھجکوں گا یہ کہتے میں کہ میں چھتہ نال بندار میں رہتا تھا, اور میں واقعی رہتا تھا, ایسے نہیں بتا رہا ہوں, میں ساؤتھ ایکسٹینشن میں کبھی نہیں رہا, بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئی واٹ آئی ایم. میرا ایڈریس مجھے اچھا انسان نہیں بنا سکتا, میں بنتا ہوں اچھا انسان اپنے عمل سے, کہ ہاؤ نائس اور بیڈ آئی ایم وتھ پیپل. اور وہ عمل کیا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ کیسا ہوں. میرا دوسروں کے ساتھ انٹریکشن جو ہے زبان سے, عمل سے, کام سے, پیسے سے, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ میں ہیومینٹی کے کس لیول پر ہوں. سمجھدار اس بات کو سمجھتے ہیں, اور اللہ سے زیادہ سمجھدار کون ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ میری نظر میں تقوی والے بہتر ہیں. اب وہ بات اور ہے کہ مجھے آج تک, اب یقین جانے میں اب بوڑھا ہو چلا, ایسا گھرانہ نہیں ملا اپنے سرکل میں جہاں یہ باتیں ہوں کہ بچے یا بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, جس میں کسی نے یہ کہا ہو کہ بھئی متقی فیملی کی تلاش ہے مجھے. نماز روزی کی بات ضرور کری, بھئی نماز روزہ ہو, تقوی کی بات نہیں ہوئی. کیونکہ وہ بات اور ہے کہ اردو کا تقوی نماز روزے کے گردی گھومتا ہے, لیکن جو حقیقی تقوی ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے, اس کو سیکرز نہیں ملے کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے ایسا پارٹنر چاہیے. یہ جو متقی ہو وہ فیملی تقوی والی ہو, کنسیپٹ ہی نہیں سنی آج تک, یہ عمر ہو گئی میری. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تقوی پسند ہے اور تقوی والے کی عزت ہے. ہم نے اپنی عزت کے معیار دوسرے بنا رکھے ہیں, کیونکہ تھوڑا اللہ میاں کی سمجھ کم ہے, معاف کریے گا, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کچھ کہنے کو ہے نہیں. لوگ کر رہے ہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں, میں تو صرف کہہ رہا ہوں, لوگ تو کر رہے ہیں. جب تقوی ہماری کرائٹیریا نہیں ہے, رشتے ہم دیکھتے ہیں جو ہائر اپس ہوتے ہیں, فائنینشلی, پولیٹیکلی, پوزیشن وائز, ایسی فیملیز میں رشتہ دیکھتے ہیں, وہاں تقوی کی کیا کیفیت ہے کوئی سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. تو یہیں سے خراب پریکٹس شروع ہوتی ہے رشتے میں, جو آگے چل کے پھر وہ ڈیمانڈ پہ آتی ہے کہ کتنے پیسے میں لڑکا بک رہا ہے, لڑکے والے کتنا دینے کو تیار ہیں. پھر اس کے بعد اب ایک اور نیا اینگل آیا, میں آپ سے شیئر کروں, آپ لوگ واقف ہوں گے کہ اب شادی تو اس طرح کرا لی, اب تھوڑے دن بعد لڑکی یا لڑکی والے یہ کہہ رہے ہیں, لڑکی کو بلا کے گھر بٹھا لیا کہ بھئی 2 کروڑ روپے دے دو. وہ حساب یہ لگاتے ہیں کہ 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ شادی میں لگایا تھا, اب 2 کروڑ سے وصول کر رہا ہوں, ورنہ لڑکی کو گھر میں بٹھاؤں گا اور مقدمہ کرا دوں گا. کس بات کا؟ کہ جہیز مانگ رہے تھے, زندگی اس کی خطرے میں ہے. یہ ہو رہا ہے, لڑکی کو گھر میں بٹھاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, طلاق کراتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں, جن چاہتا ہے شادی کر دیتے. یہ میں یعنی پرانی دلی کے تو بہت سے واقف ہوئے ایسے واقعات سے, اس میں گارنٹیڈ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دس واٹ از ہیپننگ. کیونکہ جب خرابی پہ چل سکتے ہیں نا, چلتے ہیں ہم, تو اینڈ نہیں ہوتا. جیسے سورہ 3 کی ابھی تلاوت کری قاری صاحب نے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے ان کو ورسٹ آف دی ورسٹ بنا دیا. وی کریٹڈ دی ہیومن بینگز ایز بیسٹ آف دی بیسٹ, دین وی میڈ دیم ورسٹ آف دی ورسٹ, کیونکہ انہوں نے ایمان لا کے عمل صالح نہیں کیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. صرف ایمان کی بات نہیں ہے, عمل صالح ساتھ ہے. اگر if you are doing good, اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ جو کسی بھی فساد کو ختم کرے, کیونکہ صالح جو ہے فساد کا اپوزٹ ہے. یہ ضدین کے مقابلے سے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ فساد کیا ہے؟ جس میں ہر طرح کی انیکویلٹی ہو, ڈس بیلنس ہو, کرپشن ہو. اس کا اپوزٹ صلاح ہے. تو عمل صالح جو ہر طرح کی خرابیوں کو ٹھیک کرے.
تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں اچھائیوں کے لیے، ٹو ڈو گڈ. جب کوئی تمہیں زندگی اور سلامتی کی دعا دے تو تم بہتر جواب دو، یا کم از کم ویسا ہی. بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. یہ بہت اہم آیت ہے، کیونکہ میں نے بچپن سے بڑی عجیب عجیب چیزیں سنی. میں نے اپنے ایک دادا کو دیکھا جب میں گاؤں گیا کہ غیر مسلم جب آ کے کہتے تھے، ان کو جو بھی رتبہ نام لیتے تھے وہ میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، سلام صاحب یا سلام علیکم، کہتے تھے حدق اللہ. کچھ لوگ جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ تصور کیا ہے کہ غیر مسلم سلام کرے گا تو ہم جواب نہیں دیں گے. سلام تو صرف مسلمانوں کے لیے. یہ بالکل ویسے ہی سوچے کہ قرآن تو صرف مسلمانوں کے لیے ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب کوئی تمہیں یعنی گریٹ کرے، اینڈ وین یو آر آفرڈ اے گریٹنگ آنسر وتھ این ایون بیٹر گریٹنگ اور ایٹ لیسٹ ریٹرن دا سیم. گاڈ ٹیکس اکاؤنٹ آف ایوری تھنگ. نتھنگ از ٹریویل. کیونکہ گریٹنگ ایکسچینج پہلی چیز ہوتی ہے. اب اس میں ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن عربی میں ہے، کیونکہ پروفیٹ عرب تھے. خود قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہر علاقے میں، ہر زبان میں اللہ کے میسیجز آئے ہیں. تو عربی میں اگر لفظ اللہ ہے تو وہ سنسکرت میں تو نہیں ہوگا، وہ گریک میں تو نہیں ہوگا. یعنی ان ناموں کو ہم ویدوں میں یا بائبل میں تو نہیں ڈھونڈیں گے نا، ان کی زبان کے حساب سے ہوگا. اس میں ہمیں انکلوسیو اور ایکوموڈیٹیو ہونا چاہیے. قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ گریٹنگ کا اچھا جواب دیجئے. اگر لوگ سمجھیں اور ہم اگر سمجھائیں تو السلام علیکم ایک بڑی اچھی گریٹنگ ہے، لیکن عربی میں ہے. بہت سے لوگ عربی نہیں سمجھتے، اور عربی کو اسی طرح ایسوسیٹ کر لیا جاتا ہے اسلام و مسلمانوں سے جس طرح قرآن کو یا کسی حد تک اردو کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، پیس اپون یو، بہت اچھی گریٹنگ ہے. گریٹنگ بھی ہے اور ایک ایشورنس بھی ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں وی ایشور دی اپوزٹ پرسن دیٹ بی ایشورڈ، فیل ایٹ پیس ود می. میری طرف سے آپ کے لیے امان و شانتی ہے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہی دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ آپ کے اوپر بھی پیس ہو میری طرف سے. اٹس اے گڈ گریٹنگ. لیکن پھر بھی کوئی گریٹنگ کسی انداز سے بھی کہے تو ہمیں پوری خوش اخلاقی سے پازیٹیولی مسکرا کے اسے اچھا جواب دینا چاہیے، تاکہ انسانی رشتے جن کی شروعات ہو رہی ہے گریٹنگ سے وہ اچھے بنیں. کیونکہ ایک آیت جو شاید آج کے میرے پریزنٹیشن میں نہیں ہے اور پچھلے میں تھی کہ لقد کرمنا بنی آدم. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو اس تکریم کے لیے، عزت کے لیے پیدا کیا. بنی آدم از چلڈرن آف ایڈم. تو چلڈرن آف ایٹم میں سب آ گئے، ہندو مسلم سکھ عیسائی عورت مرد، یعنی ٹوٹل ہیومینٹی. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر انسان قابل تکریم ہے. ایوری ہیومن بینگ مسٹ بی ریسپیکٹڈ. یہ قرآن کا فلسفہ ہے. اب مجبوری کیا ہے کہ اس کی چونکہ ہم لوگ پریکٹس بہت کم کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بار بار ان چیزوں کو سلائڈس کی مدد سے دکھانا اور بتانا پڑتا ہے. بیکاز اگر یہ چیزیں ایکشن میں ہوتی، مثال طور پر رسول اللہ کو ان باتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کا کردار اتنا زبردست تھا کہ میں اکثر اس بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ مائیکل ہارٹ نے جب 100 ڈیٹ لکھی تو اس میں نمبر 1 پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لکھا. He was a Christian, but Jesus کو انہوں نے نمبر 13 پہ رکھا. A Christian is compiling the names of the 100 greats and their life sketches, اور اس میں he puts محمد صلی اللہ علیہ وسلم as number 1 and Jesus as number 13, and he has reasons to do it. اس نے یہ کہا کہ he was the best person, most successful person in the religious and secular sphere. تو یہ کیا تھا؟ آپ کا اخلاق، کردار، معاملات. تو انہیں یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی because he was قرآن in action. آج قرآن ایکشن میں آ جائے اور قرآن پہ عمل کرنے والے مجسم قرآن دکھنے لگے. حاملین قرآن کے معاملات اور اخلاق اور کردار سے بھی اگر قرآن نہیں جھلکتا تو معاف کیجیے گا، ایسے لوگوں کو قرآن گدھا کہتا ہے. میرے پاس اس وقت وہ ریفرنس نہیں ہے،
بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے قرآن میں کہ جب ان پر یعنی وہ بھی حاملین توراۃ تھے لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے تو ان کی کیفیت اس گدھے کی سی ہے جس پہ بوجھ لتا ہوا ہے. دس از واٹ قرآن سیز کہ کتاب لدی ہوئی ہے لیکن نہ اس کو سمجھا نہ عمل کیا نہ اسے اپنے کردار کا پرسنالٹی کا حصہ بنایا. اٹ از نو وے ریفلیکٹڈ ان اوور بیہیویئرس. تو آپ گدھے ہیں کتاب کو لاد کے چل رہے ہیں. میری جسارت نہیں ہے یہ بات کہنے کی, قرآن کہہ رہا ہے. تم لوگ آپس میں مال کو غلط, اب یہ تھوڑی سی میں نے آیتیں پیسے سے متعلق لی ہیں کیونکہ یہ بڑا ہمارے یہاں کا فساد ہے آج کا. تم لوگ آپس میں مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ. Do not abuse other people's wealth among yourselves falsely, and do not bribe authorities in order to take possession of other people's wealth sinfully while you know it. یعنی غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ. آج ہماری میجورٹی بزنس جو ہے وہ غلط طریقے سے مال کھانے پہ جاتی ہے. یا تو فیک ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں یا روتھ لیس پوشنگ ہوتی ہے. یعنی فوڈ آرٹیکل سے لے کے میڈیسن تک, ہیلتھ کیئر تک, نیم اینی تھنگ, جہاں مارکیٹنگ نہیں ہے. مطلب یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے جس میں بات کی جا سکتی ہے کہ ہم کیوں لوگوں کو, دیکھیے اویئرنیس ایک الگ چیز ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ چیز ہے, دس از واٹ اٹ کنٹینس. وہ فیکچوئل ہونی چاہیے. فیکچوئل نہیں ہوتا, اسی لیے آئے دن کیسز ہوتے ہیں مس انفارمیشن کے, غلط اطلاع دینے کے, پروموشنز کے. تو یہ سب بیڈ پریکٹسز ہیں. مال کو غلط طریقے سے کھانا ہے. پھر اس میں پھر جو پرائزنگ ہے وہ ایک پورا فینومینا ہے, وہ ایک الگ اسفیئر ہے, لیکن وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں اینڈ وی آل آر انڈلج ان اٹ. آپ کو کاروبار کا انداز الگ نہیں دکھے گا. مارکیٹ میں, بزنس میں آپ کو ہارڈلی کسی مسلم ڈیلر یا نان مسلم ڈیلر میں فرق دکھے گا, اور اس کا جسٹیفیکیشن وہی دیتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ کا ٹرینڈ یہی ہے, ہم تو مارکیٹ کی طرح چلیں گے نا. تو پھر اس کا مطلب ہوئی کہ خدا تو آپ کی مارکیٹ ہو گئی, کیونکہ جس کو آپ فالو کرتے ہیں وہی آپ کا خدا ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت ڈیفائن کرتی ہے کہ خدا کون ہے. خدا وہ ہے جس کو آپ فالو کریں. اگر آپ مارکیٹ ٹرینڈس کو فالو کر رہے ہیں اور وہ ٹرینڈز جو ہیں وہ اللہ کے احکامات سے الگ جا رہے ہیں, اس کے خلاف جا رہے ہیں, جس انداز کے پروفٹ لیے جا رہے ہیں, جس طرح کی دھوکے بازی ہو رہی ہیں, قرآن تو اسٹرکٹلی منع کرتا ہے کسی طرح کی چیٹنگ کو, دھوکہ دینے کو. کسی کو ایون ایسا بولنے سے بھی کسی کا دل دکھ جائے, نہ کہ آپ اس کو ایک ڈینٹ لگا دیں. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو منع کیا گیا ہے. حاکموں تک مال پہنچانے کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل کلیئرلی وہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہم رشوت پہنچاتے ہیں اس لیے کہ کوئی غلط ججمنٹ یا غلط فیور لے لیں. دیکھیے جسٹیفائڈ فیور ہے تو آپ کو مل جائے گا, یہ ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے, ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن ڈینائی نہیں ہوگا. لیکن مجھے ڈیسیزن چینج کرانا ہے, اپنے فیور میں زمین لکھوانی ہے, پٹا اپنی طرف کرانا ہے, یہ جو سارا ہوتا ہے بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے, کیوں مقدمے اتنے چلتے رہتے ہیں. پہلے جب میں رشتہ داروں میں دیکھتا تھا کہ روز کے کورٹ میں تاریخیں کیوں ہیں, بھائی کیا ہے, بعد میں سمجھ میں آیا کہ معاملہ کیا ہے, تو میں سمجھ گیا یہ سب جو پیسے غلط طریقے اکٹھے ہوئے ہیں اس کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے. اور یہ بہرحال گناہ ہے جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے. یہ دیکھیے سب آیتیں وہ ہیں جی ہیومن ریلیشنس کی ڈفرینٹ اسفیئرس کو ڈیفائن کر رہی ہیں, اور میں نے ایک ریپرزینٹیٹیو ورسز لی ہیں کیونکہ بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے, بہت وقت نہیں لینا ہے آپ لوگوں کا. صرف ایک جیسے کہیے کہ کچھ چیزیں فلیگ آؤٹ کر رہا ہوں. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, احسان کا طریقہ اختیار کرو, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. اینڈ اسپینڈ ان دی وے آف اللہ and let not your own hands throw you into destruction and do good to others, surely Allah loves the doers of good. مال کے تعلق سے ایک طرف ہماری کوشش رہتی ہے کہ کس طرح سے دوسروں کا مال بھی لے لیں, دوسروں کا حصہ بھی لے لیں, اور اس میں بدقسمتی سے ہمارے ڈیپرائیوڈ سیکشنز بھی آتے ہیں, یتیم بھی آ جاتے ہیں, غریب غربا بھی آ جاتے ہیں. ہم ہر ایک کا حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور حصے لینے کے جھگڑوں میں تو میں اس وقت کے کنٹیکس میں بات نہیں کر رہا, لیکن بچپن سے چونکہ پرانی دہلی میں رہا ہوں اور اوقاف کے جھگڑے اور وقف اور اولاد سنتا چلا آ رہا ہوں,
اور اس میں کتنے انکروچمنٹس ہوتے ہیں, کتنے لوگ قبضے کی کوشش کرتے ہیں, اور کس طرح برائبنگ کر کر کے وقت توڑوائے جاتے ہیں, بیچے جاتے ہیں, واٹ ناٹ, کیا نہیں ہوتا, کیا ہو رہا ہے یہ سب, کیوں ہو رہا ہے. تو ایک طرف مال کی یہ ہماری کوشش ہے, دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ کیا ہے؟ اینی تھنگ ان دی سروس آف ہیومینٹی اللہ کی راہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے پوری ہیومینٹی کو, پوری انسانیت کو, بلکہ ہیومینٹی از ناٹ دا رائٹ ورڈ, جس طرح سے پوری کریشنز کو نرچر کرتا ہے, وہ رب ہے, رب العالمین ہم کہتے ہیں. لیکن سوچیے رب العالمین کا مطلب ہے دا نرچرر آف دی ورلڈس. رب العالم نہیں ہے, عالمین. جتنی ورلڈس ہیں, کچھ نون, کچھ موسٹ آف دیم ان نون, ہم نے ابھی ڈسکور بھی نہیں کری, ان سب کا نرچرر ہے, وہ ان کا رب ہے. تو اس نے تو سب کے لیے, ہوا سب کے لیے ہے, وہ بات ہے پالوٹیڈ ہے دلی میں. پانی سب کے لیے, وہ بات اور ہے پالوٹیڈ ہے, وہ بھی ہماری وجہ سے. اس نے تو ایک دم پرسٹائن تھا, سب کچھ جو تھا صاف ستھرا تھا, اور اس لیے کہا گیا تھا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین میں فساد نہ پھیلاؤ, جبکہ اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا. وہ ٹھیک کیسے کیا؟ میں نے جب اوریجن آف لائف پڑھا اور پڑھایا تو میں نے پوری فارمیشن پڑھی کہ زمین کیسے بنی, کس طرح وہ حالات کنڈیوسو بنے زمین پہ جس میں کہ لائف اوریجنیٹ ہو سکی, کس طرح آکسیجن ریولوشن آیا, آکسیجن گیس آئی. اور وہ صاف ستھری زمین جب اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی پوری انسانیت کے لیے, جو سورہ رحمان میں ہے کہ وَالْأَرْضِ وَذَالَ لِلْأَنَامِ, کہ اس نے زمین کو سب کریشنز کے لیے بنایا ہے. He set the earth for all creatures, اور ہمیں کسٹوڈین بنایا گیا ہے اس کا. کبھی پھر اس موضوع میں بات ہوئی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیومن, ہمارا ریسپانسبلٹی کیا ہے. وی آر دی کسٹوڈین آف ریسورسز, وی شوڈ ٹیک کیئر. لیکن بہرحال, اور دوسرا یہ کہ اچھا جب اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اگر تم یہ راستہ نہیں لیتے, اگر مال جمع کرتے رہتے ہو اسی طرح سے, اس کا ہمارا, اس کا ہمارا, یہاں سے لیا وہاں سے لیا, تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. یو آر کلنگ یور سیلفس, کیونکہ انجام برا ہوگا تمہارا یہاں پہ بھی اور ہیئر آفٹر میں بھی, آخرت میں بھی, بعد کی زندگی میں بھی. تو یہ مال کے تعلق سے سمجھا جا رہا ہے. اور احسان کا طریقہ اختیار کرو, وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, یہ بہت اہم آیت ہے. دیکھیے جس طرح اقرا حکم کا لفظ ہے نا, ہم کہتے ہیں پہلی آیت پڑھنے کے حکم لکھا ہے, اقرا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. اقرا حکم کا صیغہ ہے, اٹس این آرڈر. وَاحْسِنُوا بھی حکم کا ہے, احسان کرو, ڈو گڈ ٹو ادرس اینڈ ڈو گڈ ٹو یور سیلف آلسو. احسان کی روش ہمیں اچھا, ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی کرنا ہے, اپنے ساتھ بھی کرنا ہے. اپنے ساتھ کس طرح کرنا ہے؟ سب سے اہم بات جو اس وقت ہے, جو ہمیں بالکل ہماری ایکسس سے, دھری سے ہٹا چکی ہے, آپ اپنے اوپر بہت بڑا احسان یہ کریں گے کہ رات میں 10:30 یا 11 بجے تک سو جائیے. کتنی دلی سوتی ہے؟ اگر میں خاص طور سے پرانی دہلی کی بات کروں, میں جانتا ہوں, جو لوگ پرانی دہلی سے وہ جانتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہارمونل بیلنسز ہیں اور کس طرح سے ریجوینیشنس ہوتا ہے ہارمونس کا باڈی میں, وہ بیسٹ ٹائم اور پیک ٹائم فرام 10 PM to 4 AM ہے. 10 سے شروع ہو کے ڈکلائن ہوتا ہوا 4 پہ ختم ہو جاتا ہے. اب جب 3 بجے 4 بجے آپ سو رہے ہیں تو آپ کے یہاں تو وہ جیسے کہ نا ریچارجنگ بیٹری کی ہوگی کہاں, وہ ٹائم تو نکل چکے, 2 hours are gone. 4 کے بعد اٹھنے کا وقت ہوتا ہے, بہت سے لوگ 4 بجے سونے جاتے ہیں. ایسا نہیں, وہ تہجد گزار ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, باہر علاقے میں جال کے دیکھ لیجیے, تختوں پہ بیٹھے ہوئے یا گھروں میں یا کیا موبائل لیے بیٹھے ہوں گے کسی کونے میں, تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. اسی لیے ہر طرح کی یعنی مینٹل اینڈ فزیکل ڈس آرڈرس ہیں, بیماری ہیں, کیونکہ سلیپ سائیکل ختم ہو گئے, لائف اسٹائل ختم ہو گئے, ڈائٹری ہیبٹس ختم ہو گئی, ہر چیز میں فساد ہے, ہر چیز میں فساد ہے. کھانے نہیں ہے, وہ نہیں ہے, بیکاز دس از دا ان تھنگ, یو نو, دیٹس ہاؤ آئی ایم. میں تو ایسی زندگی پسند کرتا ہوں. یو نو, آئی ایٹ آؤٹ ایوری ویک. ویکینڈ میں جب تک باہر کھانا نہ کھائیں مزہ نہیں آتا. میں نے ان گھرانوں میں بچپن سے تربیت پائی ہے جب باہر کا کھانا برا سمجھا جاتا تھا. ہو سکتا ہے آپ مجھے بہت بیکورڈ فیملی کا سمجھیں, ڈزنٹ میٹر, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں ان کو ویلیوز کہتا ہوں. سڑک پہ کھانا, باہر کھانا بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا, برا سمجھا جاتا تھا. اور میں یقیناً آپ سے شیئر کروں کہ جب کبھی میں
فیملی میں یعنی اکیلا ہوتا تھا کہ نہ پیرنٹس پاس ہیں نہ وائف پاس ہیں، تو میں بہت چھپتا چھپاتا ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتا تھا کہ لوگ دیکھیں گے یار یہ ہوٹل میں کیوں کھانا کھا رہا ہے. بلیو می، یہ صرف 25-30 سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے. برا لگتا تھا ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا. کچھ لوگ پوچھ بھی لیتے تھے بھائی خیریت، ہوٹل میں کیسے آ گئے؟ آج لوگ کہتے ہیں ہوٹل نہیں گئے، اچھا منگا لیا ہوگا آرڈر کر کے، گھر پہ آ گیا ہوگا. ہر یہ ایک الگ الگ ٹاپک ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا. یہ سب اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی باتیں ہیں. اب تقوی کا ایک ڈیفینیشن تھوڑا سا یہاں پہ یہ ہے کہ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں آسانی اور تنگی میں، غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی اسپینڈ آن ادرس. ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں آپ کے پاس. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی وہ خرچ ضرور کرتے ہیں. یعنی بائی ڈیفالٹ ان کی سیٹنگ یہ ہے کہ مجھے دوسروں پہ خرچ کرنا ہے. آج 200 روپے کمائے تو 20-30 روپے کسی اور کے ہیں، 170 روپے میرے ہیں. 2 لاکھ کمائے تو بھی. یعنی یہ نہیں ہے کہ جب اکثر میں سنتا ہوں بھائی آج کل ہاتھ تنگ ہے ذرا کچھ، میں کچھ کر نہیں سکتا مدد. ہاتھ تنگ کیا ہوتا ہے؟ کیا کھانا نہیں کھا رہے یا آدھی روٹی کھا رہے ہیں، یا کوئی فنکشن رک گیا، یا کوئی شادی جو تھی وہ سین سے کر لی یعنی شادی کر لی. ہم تو شین کے بھی نقطے اب 3 سے زیادہ ہو گئے شادیوں میں، بلکہ نقطے بھرے رہتے ہیں، جیسے ترازو میں مال بھر جاتا ہے نا، یوں تلتا ہے. پھر ہر چیز اسی طرح ہو رہی ہے، لیکن ہاتھ تنگ ہے. کیوں تنگ ہے؟ اللہ کے راہ میں کسی ضرورت مند پہ دوسرے کے لیے خرچ کرنے کے لیے میرے پاس ہمت سکت نہیں ہے، دل نہیں ہے. مال تو ہے، دل نہیں ہے. تو یہی چیز یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں آسانی میں اور تنگی میں اور غصہ پی جاتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. غصہ جو ہے یہ وہی ایموشنز ہیں، یہ وہی خواہشات ہیں جنہوں نے پہلی بغاوت آدم سے جنت میں کرائی تھی، جو اس شجرہ کے پاس چلا گیا تھا جس سے منع کیا گیا تھا. یہ وہی اکساہٹ ہے. دنیا میں اسی اکساہٹ کو لے کے ہم آئے ہیں کہ ڈیزائرز اور خواہشات جوش مارتی ہیں. کبھی لالچ، کبھی غصہ، کبھی لاسٹ، کبھی اور جذبات. یعنی جذبات جب بھی اٹھتے ہیں یہ شیطانی ہوتے ہیں. ان کو دبا کے یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے. کیونکہ غصہ جب آپ کرتے ہیں تو جو آپ بولتے ہیں وہ اچھا نہیں بولتے، جبکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ قل لعبادی یقولوا التی احسن. میرے بندوں سے کہہ دو جب بولیں اچھا بولیں. یہ ایک ایبسولوٹ حکم ہے قرآن کا. کسی حالت میں بھی آپ کو برا نہیں بولنا. غصے میں آپ برا بھی بولتے ہیں، غلط بھی بولتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، نہیں بنتے کبھی کبھی. تو غصہ پینا تقوی کی نشانی ہے. اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. کسی سے غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، دوبارہ مت کرنا. کچھ جو غلط ہو گیا اسے ٹھیک کر لو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ مل جاتا ہوں، لیٹس پٹ اٹ بیک. جو گڑبڑ ہوئی ہے پھر سے ٹھیک کر لیتے ہیں. ورکرس کے ساتھ اس طرح کام کیجیے. کوئی کام غلط ہو گیا کوئی بات نہیں، چلو میں بھی ساتھ لگتا ہوں، جلدی سے کرتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اسے تھپ تھپایا، تھوڑی سی چائے پلائی، دوبارہ غلطی کرتے میں رکے گا. آپ نے اسے خوب ڈانٹا سب کے سامنے ورکرس کے اور کہا نکال دوں گا، فائر کر دوں گا، کیسے کام کرتے ہو. وہ کبھی اس کے اندر سے یہ اچھا نہیں جاگے گی کہ میں اچھا کام کروں، کیونکہ اس کو یہ فیل ہوگا کہ سب کے سامنے میری بے عزتی کی گئی. ایک دفعہ غلطی ہو گئی تو مجھے ڈانٹا گیا، بے عزت کیا گیا، تو میں اب بدلا لوں گا. وہ کبھی بھی ڈیڈیکیٹڈ اور اچھا ورکر آپ کے ساتھ نہیں بن سکتا. یہ روش رکھیں گے تو وہ اچھا بنے گا. اور پھر وہ بات کہی گئی کہ اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور بیجا خرچ نہ کرو، استعمال نہ کرو، بے شک اللہ بیجا خرچ والا. یعنی اب ایکسپینڈیچرز ڈیفائن ہوئے. پہلے تو یہ بتائے گا کس طرح کی ارننگس اور پیسہ برا ہے، بچ کیجئے. پھر یہ بتائے گا کہ کس طرح سے مال کو ہینڈل کرنا ہے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے. اور اس کی وضاحتیں ہیں جو میں نے جیسے کہا نا کہ میں سب چیزیں اس پر نہیں لایا، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح آپ دوسروں پہ کتنا خرچ کریں، اپنوں پہ کتنا خرچ کریں، یہ بھی قرآن بتاتا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ولا تسرفوا، ڈونٹ بی ویسٹفل. اللہ پسند نہیں کرتا. دیکھیے وہاں کہا گیا تھا کہ یحب المحسنین، یہاں کہا گیا ہے کہ لا یحب المسرفین. جو ایکسٹراویگنٹ لوگ ہیں، جو ویسٹفل ایکسپینڈیچرز رکھتے ہیں کسی بھی طرح کے، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا.
تو کسی بھی طرح کا ایکسٹرا ویگنس، دکھاوا، شو بازی، ویسٹ، کیونکہ جو آپ ویسٹ کر رہے ہیں وہ کسی کے کہیں پہ کام آ سکتا ہے اگر آپ میں یہ ہمت ہے کہ آپ اس مال کو دوسروں سے شیئر کریں. کیونکہ یہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا لائف اسٹائل لگزوریس ہے یا فروگل ہے. قرآن ہمیں فروگیلٹی کی ٹریننگ دیتا ہے کہ کفایت شعری کی اچھی، جیسے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا. آج کی جنریشنز میں تو میں کہہ سکتا ہوں شاید دادا دادی کو دیکھا ہو، کیونکہ وہ گیپ آ چکا بہت زیادہ. کیونکہ ینگسٹرز کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی جتنا میں سمجھتا ہوں بائی اینڈ لارج کہہ سکتے فروگل نہیں تھے، کفایت شعری کی زندگی نہیں تھی. پہلے بھی لوگوں کے پاس پیسے ہوتے تھے، کماتے بھی تھے، لیکن اتنے دکھاوے نہیں ہوتے تھے. میں خود اپنے علاقے میں جا رہا ہوں، پرانی دہلی میں کمیونٹی سینٹرز میں شادیاں ہوتی تھی اور ایک سالن ایک روٹی، یعنی قورمہ روٹی ہو گئی، عموماً یہی مینو ہوا کرتا تھا، اور ایک میٹھے جس میں یا تو زردہ ہو گیا، میٹھے چاول، یا کسی نے فیرنی یا کھیر بنوا لی. آج تو کھانے کی ویرائٹی بنی. اس کے بعد میں کہتا ہوں نوچندی کے میلے میں جیسے وہ اسٹال لگتے ہیں نا، ہر شادی گھر جو ہے ایک نوچندی کا میلہ ہوتا ہے، اور اس میں دیکھیں صاحب کس طرح لوگ کھاتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. اور کتنا ویسٹ ہوتا ہے. تو بہرحال ویسٹیج سے بچنا ہے. یہ سب وہ چیزیں دیکھیں، یہ اٹ از سروس ٹو ہیومینٹی. آپ اگر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ میرے جو ریسورسز ہیں وہ صرف میرے لیے نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، تو آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. اور یہی وہ ہجرت ہے جس کی قرآن نے بہت اہمیت دی. کہ ہجرت کا جہاں ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کری اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کری، تو یہ ہجرت فزیکل یا جغرافیکل ہی نہیں ہے صرف، وہ تو بہت تھوڑی ہوتی ہے. یہ مینٹل ہجرت ہے. دی چینج ان یور ایٹیٹیوڈ، the way you look at things, the way you practice. اپنی زندگی میں آپ اپنے لائف اسٹائل سے ہجرت کر کے جب فروگل لائف اسٹائل پہ آتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، یہ اصل ہجرت ہے جو ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے ایمان لانے کے بعد، اور اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جدوجہد کریے اللہ کے راستے میں. دیکھیے قرآن کو کھول کے سمجھنا ہے ہمیں، اس کو اسٹریٹ جیکٹس میں نہیں ڈال سکتے. اسٹریٹ جیکٹ میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ بات آتی ہے جو سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ گواہی دیں گے. فرقان 30 ہے، وقال الرسول یا ربی انی قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے. تو یہاں جو مہجور کا لفظ آیا ہے، مہجورہ، اس کو میں بتاؤں کہ جو لوگ کچھ تھوڑا سا کنیکشن رکھتے ہیں رورل لائف سے، تو گاؤں میں جب کوئی گائے بھینس بہت تیز بھاگنے والی ہوتی تھی تو اس کی گردن کی رسی کو پیر سے باندھ دیتے تھے اور وہ اس طرح چلتی تھی رک رک کے. اسپیڈ کم ہو جاتی تھی اور ایک مذاق کا نشانہ، بچے تالیاں بجاتے تھے، خوش ہوتے تھے. یہ رسی حجورہ کہلاتی ہے. تو قرآن کو ریسٹرکٹ کر دیا، ریسٹرین کر دیا انہوں نے. اب دیکھیے یہی پروفٹ جو ہمارے لیے پیغام لے کے آئے، جن کا بڑے بینڈ باجے سے ابھی سیلیبریشن ہم نے منایا، یہ نہیں سوچا وہ پیغام کا ہے جو آپ لائے تھے. وہ قیامت کے دن یہ گواہی دے رہے ہیں اس قوم کے اوپر کہ انہوں نے قرآن کا مذاق اڑایا ہے. دے ریڈیکیولڈ دی بک. کیوں؟ کیونکہ اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں. بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو. Surely Allah does not love him who is proud, boastful, those who are niggardly and bid people to be niggardly and hide what Allah has given them out of His grace, and we have readied shameful suffering for all those who deny the truth. بے شک اللہ کسی شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہو، اپنی بڑائی پر فخر کرنے والا ہو. یہ دو کیٹیگریز وہ ہیں جو ہیوز کی کیٹیگریز ہیں ہمارے، جن کے پاس کچھ ہے. وہ اگر گھمنڈ کرتے ہیں، اتراتے ہیں تو منع کیا جا رہا ہے. اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں کہ مال سنبھال کے رکھو، بچا کے رکھو، انویسٹ کرو، چلا جائے گا تو کہاں سے آئے گا. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اسے چھپاتے ہیں. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ایسے کافر لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کیا. قرآن ان کو کافر کہتا ہے کہ جو شکر نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے.
لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو تازہ نصیحت آئی ہے وہ اسے کھیلتے ہوئے بے پرواہ ہو کر سنتے ہیں. ان کے دل کھیل میں لگے ہوئے ہیں. یہ آیت اس لیے اہم ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ دا ڈے آف ریکارڈنگ از نیئر. قیامت کا وقت قریب ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہدایت آئی ہے اس سے غفلت سے لوگ منہ پھیرتے ہیں. Ever closer to people draws their reckoning day of judgment, while they turn away, heedless, whenever any fresh revelation comes to them from their sustainer, they listen to playfully, with frivolous, that is non-serious hearts. لاپرواہی کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کو میں اس لیے اور یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لہو اور لعب جو دو لفظ استعمال ہوئے یہ ایکٹیویٹیز ہمارے سماج میں آج بہت ہیں. کیونکہ کوئی بھی کام ایسا جس سے کوئی پازیٹیو رزلٹ نہ ملے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. میں اس کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن یا بتا دوں, میں نے دیا ہے لہو اور لعب کا, کہ تاج کے مطابق یہ تاج العروس اور راغب یہ سب وہ یعنی ڈکشنریز ہیں, یہ لیکسیکونس ہیں جن کو شروع سے لوگ استعمال کرتے آ رہے ہیں. لسان العرب بھی اسی میں سے ہے, تو اسی پہ بیسڈ یہ انالیسز ہے کہ تاج کے مطابق لغون ایسے کاموں کو کہتے ہیں جن کی کوئی صحیح غرض نہ ہو. راغب نے یہی کہا ہے کہ لغون سے مراد ایسے کام ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے دور رکھیں, دور کریں, روکیں. ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں, کسی چیز کے ذریعے دوسری چیز سے توجہ کا ہٹ جانا, کسی چیز کو ہاتھ سے چھوڑ دینا. لعبون ایسے کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, فائدہ مند چیزوں کو چھوڑ کر غیر مفید چیزوں کی طرف لگ جانا, یہ محیط سے ہے اقتباس. قرآن کے مطابق انسانی زندگی ایک عظیم مقصد لیے ہوئے, اور وہ مقصد کیا ہے؟ ٹو سرو دی ہیومینٹی, ٹو سرو دی ہیومینٹی. دس از دا پرپز. ہر شخص کو اپنی زندگی, اس لیے دیکھیے واسطینوں ایک بہت بڑی عبادت ہے. قرآن کے احکامات اچھا بولیے یعنی ٹو سرو دی ہیومینٹی, ہر طرح سے, زبان سے, ہاتھ پیروں سے, مال سے, ہر طرح سے سرو دا پیپل اینڈ ٹیک کیئر آف دیم. انہیں ریسپیکٹ دیجیے, عزت دیجیے ہر طرح سے. قرآن کے مطابق انسانی زندگی ایک عظیم مقصد لیے ہوئے ہر شخص کو اپنی زندگی میں اپنے نفس کی پرورش اور تربیت ایسی کرنی ہے کہ وہ جنتی معاشرے کے لائق بن سکے. اس کے لیے اسے مستقل عمل صالح کرنا ہے, کسی فساد کا تدارک کرنا ہے, اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہر ضرورت مند تک بلا تفریق مذہب و ملت, رنگت و سنگت پہنچانا. اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں. جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ایک اچھا اثر ہماری پرسنالٹی پہ آتا ہے, یعنی ایک کنڈیشننگ چینج ہوتی ہے ہماری انر سیلف کی, اس کو نفس کہہ لیجیے, روح کہہ لیجیے. برا کام کرتے ہیں تو یہ خراب ہوتی ہے. تو جب اچھے کام ہم کرتے ہیں تو ہمارا قلب جو ہے, ہماری انر سیلف جو ہے, اس کی گرومنگ ہوتی ہے, پازیٹیوٹی آتی ہے, وی بیکم پازیٹیو. اس کے اپوزٹ کرنے سے نیگیٹیوٹی آتی ہے. جو پازیٹیوٹی آتی رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو انر سیلف ہمارا بنتا ہے, اس کو روح کہیے, نفس کہیے, دس از واٹ از ڈیزائریبل. یعنی جو سدھار ہمارے اندر آ سکتا ہے وہ اچھے کاموں سے ہی آ سکتا ہے. وہی اعمال ہیں جو ہمیں سدھارتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ نتیجہ نہیں دیتی. اور ان میں سب سے بڑا انسٹرومنٹ آپ سمجھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا ہے آج کے زمانے میں, جس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے. آپ ریلز دیکھے چلے جا رہے ہیں. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ گھنٹوں ہو گئے وہ ریل پہ لگے ہوئے ہیں. واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ اگر یہ سکون ہے تو یہ سکون بھی نہیں ہے, کیونکہ میں ان کو بے چین پاتا ہوں. کیونکہ سکون تو ملتا ہے وہیں پہ جہاں آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کرتے ہیں. ٹائم ایک نعمت ہے, اس کو ضائع کرنے سے کبھی اچھا آپ کو نتیجہ نہیں مل سکتا. اور پھر یہ پرپز ہے, میں آخر میں ہوں اپنی پریزنٹیشن کی, مجھے اندازہ ہے وقت شاید زیادہ لے لیا میں نے. تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آئے, لیٹ دیئر بی among you a community who invite to good and advocate what the book declares virtue and forbid what the book calls vice, and such are the people who will prosper. یعنی جن کو قرآن دیا گیا, یہ سمجھا دیا گیا کہ اس کی آیتوں پہ غور کرو and mold yourself accordingly and become good servants of humanity. کیونکہ انسانیت کی خدمت اللہ کی خدمت ہے, کیونکہ اللہ کے احکامات پہ چلنا جس سے نتیجے میں انسانیت کی آپ خدمت کرتے ہیں وہی اس کی عبادت ہے, وہی اس کی بندگی ہے. ایسے نتیجے کرنے سے آپ ایسی ایک کمیونٹی بنیں گے جس کو قرآن ہائیلی ڈیزائریبل کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آئے. کہاں سے وجود میں آئے؟ کیونکہ جو گائیڈنس تمہارے پاس ہے اس پہ عمل کر کے تم ایسے لوگ بن جاؤ گے جو اچھے کاموں کی طرف لاتے ہو لوگوں کو اور خود بھی کرتے ہو, اور جو چیزیں کنٹری ٹو ریزن ہیں, خلاف عقل چیزیں, ان سے روکتے ہو, اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. یہ قرآن کی گارنٹی ہے کہ دیز آر دا پیپل ہو ول پراسپر.
اور ایک بہت اہم عمل صالح جو ہے وہ صلح و خیر ہے. کنسیلیشن از بیسٹ. باہمی مفاہمت، پیسفل کو ایگزسٹنس قرآن کے حساب سے بیسٹ ہے، وہ صلح و خیر. اچھا، یہ میں نے لاسٹ میں میری یوٹیوب چینل ہے، اس کا آپ کو بتا دوں، محمد اسلم پرویز کے نام پہ، جس میں اس طرح کے بہت لیکچرز ہیں میرے. الگ الگ پلے لسٹ میں آپ کو ڈفرینٹ کیٹیگریز دکھیں گی، یہ پلے لسٹ ہیں. اور اس میں آخر میں ایک سمپلی قرآن کے نام سے پلے لسٹ میں لاسٹ ملے گی. It is a scientific discourse on Quran. We have started from Surah Fatiha and we are nearing to Surah Nisa. For the last 3 years we are doing it. تو اس میں پورے قرآن کو ایک scientific discourse, the name is self-explanatory. This is a scientific discourse on Quran. اگر وقت ہو تو ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کے وقت کا، پیشنس کا. السلام علیکم.